السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور مینار پاکستان کے اندر 21 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے مرزا واحد رفیق نامی شخص کی جانب سے۔ میرے ساتھ سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب موجود ہے، جن سے جانیں گے کہ سر یہ درخواست آپ کے خلاف جلسہ نہ ہونے کی دائر کر دی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یار وہ پراکسی کی بیانی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مریم صفدر یا شہباز شریف، کوئی اصل نام آپ خود آئے نا آگے، ذرا مزہ بھی آئے نا۔ یعنی فری کین میں وہی ہیں۔ فری کین تو اپنی جگہ بات ہے نا، یہ اصل تو پھر کسی تیسرے آدمی کے ذریعے سے پراکسی پہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں، یا تو کہ بہت ملک سے پیار کرنے والا آدمی ہے تو ایک دم اٹھ کے آیا ہے، یعنی یہ بتا رہی ہے کہ پریشانی ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تیاری پوری ہے جلسے کی، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ او ہو کمال ہے، اتنا یعنی آپ سب سے پہلے کام کیا کہ ڈر اور خوف دیکھیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر پتا کیسے ہے؟ دیوان محی الدین کو اٹھا لیا، ڈیٹینشن آرڈر کتنی ہے ذرا بتائیں نا قوم کو، میں نے آج دیکھا ہے، میں نے کہا بتایا نا ذرا کتنی ہے ڈیٹینشن آرڈر آپ کے پاس، اور کس بنیاد پر آپ نے ڈیٹینشن آرڈر یہ سارے جاری کر رہے، ڈر کیوں ہے؟ ایک دم کیا کرتے ہیں؟ ابھی 144 کا نفاذ، ابھی ہو سکتا پروگرام آج چل رہا ہو، 144 کا نفاذ ہو جائے گا، اور پھر ان کرتے کہ 144 میں لوگ آتے ہیں جیسے یہ، اور 144 یہ پتا ہے کہ وہ اپنا مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا، وہاں کے پرچے ہوئے، پنڈی میں ہوا تھا، پارلیمان ہاؤس کے سامنے ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف جب کرتی ہے تو تب ان کے خلاف پرچے بھی ہوتے ہیں اور جب 144 کا نفاذ بھی آ جاتا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کیسے جلسہ کرے گی؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ یہ جو ڈیٹ آئی تھی، یہ ڈیٹ انتظامیہ نے دی تھی، ہم نے ڈیٹ نہیں دی تھی، یہ ڈیٹ انہیں کے کہنے پہ دی۔ اب وہ لٹکانا جتنا مرضی لٹکانا شروع کر دے، اب اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ ہم نے باقاعدہ اجازت کی درخواست دی ہوئی ہے، اور ان کے اور یا تو کہیں نا کہ جتنے پہلے پچھلے جلسے ملتوی کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں فلان ڈیٹ کو ہائی کورٹ میں آ کر کہتے رہے ہیں، یا تو نا یعنی، لیکن پورے پاکستان میں کوئی 109 کے قریب انہوں نے اس طرح سے این او سی کینسل کرنا، کیا باقی نے اجازت لی تھی؟ اجازت لے رہے ہیں وہ تو یہ جو، لیکن شبہ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی درخواست دائر کی، کتنی درخواستیں دائر کی؟ ہم نے مختلف درخواستیں دائر کی ہیں، ایک تو شیخ امتیاز کی طرف سے جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے، ان کی طرف سے درخواست ہم نے یہ دائر کی ہے کہ تمام لوگوں کو جو آپ اریسٹ کرنے سے روکا جائے، ڈیٹینشن آرڈر نمت جاری کیے جائے، 144 کا نفاذ نہ کیا جائے، انٹرنیٹ بند نہ کیا جائے، لوگ فریلی آ سکیں۔ ہم بالکل دھیان رکھیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ لوگوں کو کوئی تنگی دیں، کوئی پریشانی در ہو۔ ڈی سی لاہور کی جانب سے کوئی پرمیشن، کوئی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ہوئی ہے؟ نہ دیکھیے، وہ تو اب جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، کوششیں جاری ہیں، وہ اپنی جگہ ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ میں پہلے درخواست دی تھی، فیصلہ کرنے کا کہا تھا، فیصلہ کرنے کے بعد اب توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہوئی ہے، اس میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ہو گئی ہے، اب نئی درخواستیں بھی آ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور کل اس میں سماعت متوقع ہے۔ سر اسلام آباد کی طرح تو نہیں ہوگا کہ جلسے کا وینیو بھی چینج ہو جائے، جگہ بھی چینج، ٹائم بھی، ڈیٹ بھی؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کے ساتھ، ہم نے وینیو تبدیل ہونے کے باوجود بھی، حالات ہونے کے ایک پرامن جلسہ کر کے دیکھا ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے بندے اکٹھے کرنے تھے، وہ اس کے لیے کرتے رہے، اور وہ اپنا طریقہ کار جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ دیکھتے رہے، لیکن ہم نے ہمارا وینیو تبدیل ہو، جو مرضی ہو، ہمارا ورکر خود آتا ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے گاڑیوں کا انتظام کرنے کی، کوئی پٹواریوں کا، کوئی تحصیلداروں کا، کوئی پولیس افسروں کا، کوئی محکمہ صحت کے ملازمین کا رینج، ہم نے تو وہ تو لوگوں نے خود آنا ہے، لوگ جوک درجر خود آتے ہیں، خرچہ خود کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہمارے ذمہ، تو یہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جلسہ رکوانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں 4-5 ہتھ کنڈے تو آپ سن لیں، ایک تو یہ درخواست ان میں رکھیں، یہ درخواست حکومت وقت نے خود کروائی ہے، وہ ہے کہ کوٹوں کے اندر معاملہ لے کے جائیں، الجھانے کی کوشش کریں ان باتوں کو، اور امید ہے ہماری کوٹیں جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہوئے ہمیں اجازت دیں گی اور ہم جلسہ کریں گے، نمبر 1۔ دوسرا طریقہ کار یہ 144 کا نفاذ لگانا ایک عام بات ہے۔ تیسرا، ان کے پاس لسٹیں آلریڈی پڑی ہوئی ہیں اور چھاپے مارتے پڑ رہے ہیں، شیخ امتیاز کے گھر چھاپا مارا، ابھی دیوان محی کو اٹھا لیا انہوں نے۔ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر بنائے ہوتے ہیں، ڈیٹینشن آرڈر ٹائپ ہوئے ہوتے ہیں، صرف آرام سے دستخط کرتے ہیں، نکالتے ہیں وہاں سے اور پہلے بندہ اٹھا لیتے ہیں، بعد میں اگر ریلیز کرنا پڑے وہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے ہے کوئی پرچے جاری پرچوں میں، جیسے یعنی 9 مئی کے پرچوں میں کئی لوگ ایسے اٹھا لیں گے، یعنی تقریباً کو 1.5 سال کے قریب ہو گیا ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے، وہ ہتھ کنڈا اپنائیں گے۔ پھر تیسرا طریقہ کار کیا ہے، وہ نامعلوم طریقہ کار، بندوں کو اٹھا کے غائب کر دیں گے،
لے جائیں گے، ہم درخواستیں دینے آئیں گے KBS میں، تو 3 دن بعد کسی چوک میں پھینک جائیں گے، بتا دیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کر لیا کیا طریقہ کار کیا ہے، کوئی بجلی کا کنیکشن کاٹیں گے، کوئی پانی کاٹیں گے، کوئی دروازے توڑیں گے، تو یہ ایک نارمل سی ایک ہتھ کنڈے ہیں، یہ ہتھ کنڈے اب ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عوام پیچھے ہٹے گی. عوام نے عمران خان نے کال دے دی ہے، انہوں نے کہا دن ہو یا رات ہو جیسے بھی حالات ہوں آپ کو جلسے میں آنا ہے، اس لیے عدالتوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں ہم. اور ڈیفینیٹلی یہ فستائیت ہے، ایک دو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے پھر دیکھیں گے کون روکتا ہے. سر اسلام آباد کا جلسہ بھی حکومت کہتی ہے کہ فلوپ جلسہ تھا، کیا لگتا ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ جو عمران خان کی کال پر کیا جا رہا ہے 21 ستمبر کو، اس تاریخ کو اگر ہوا تو کتنی تعداد میں لوگ آئیں گے؟ دیکھیں لاکھوں لوگ ہوں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو پورا مینار پاکستان بھرا نظر آئے گا، آپ کو آس پاس جگہ بھی ساری بھری نظر آئیں گی، خاموشی سے تو بیٹھنے والا کام ہے نہیں. اور اس سے جو اور دوسری جو بات ہے نا جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے سوابی میں، سوابی کے بعد اسلام آباد میں جگہیں تبدیل کر لی، یعنی ایسی جگہ ٹائٹ جگہ پر لے کر چلے گئے کہ آپ وہاں پر لوگ اکٹھے نہ کر سکے، وہاں لوگ بھی اکٹھے ہوئے اور لاکھوں کا مجمع تھا. اور اگر مجمع نہیں تھا، میں تھوڑا کہوں گا باہر کی انٹرنیشنل رپورٹ ساری پڑھ لیں، وہ جو سچ بتا رہی ہیں انہوں نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے، سچ بھی بتایا، حقائق بھی بتائے ہیں، اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز ہے یہاں سامنے ہے اور واضح. سر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں جاری ہیں، تو کیا وہ بھی جلسے میں اپنی ٹیمیں لے کے آئیں گے؟ دیکھیے مولانا صاحب تو دیکھیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہے. مولانا فضل الرحمان ہمارا تو ان کو نہ الحاق ہے نہ اتحاد ہے. اگر بحیثیت مسلمان یا وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ان کے لوگوں کو روکا تو نہیں جا سکتا نا. لیکن ہم ایک وقت سے والے ایک اور ہمارے تک خبر ہے کہ جلسے جلوس میں یہ خواتین کے ساتھ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تحریک انصاف کے ورکر کی حیثیت میں آئیں گے، ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن موجود ہے. اور امید بڑی ہے انتشار پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ہمارے پاس خبر موجود ہے. لیکن ہمارے رضاکار جو ہیں جلسے کو نہ صرف پرامن رکھیں گے بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ، کوئی ایک پتھر نہیں، ایک پتا نہیں توڑیں گے، یہ آپ یقین دہانی رکھیے گا. تو یہ جو ادھر ادھر کے ہتھ کنڈے ہیں نا، یہ اب ان کے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اسلام آباد کے جلسے کے بعد بھی کچھ FIRs ہوئی تھی، اس کے بعد پکڑ دھکڑ بھی ہوئی. یہ جلسہ اگر لاہور کا ہوتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کیسز کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ہمارا ورکر بھی اور لیڈرز بھی سارے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بالکل کریں گے، ان سے بعید ہی کوئی نہیں. بدماشی ہے نا، گنڈا گردی ہے، طریقہ واردات ہے، یہ سارا اس طرح سے کرتے رہیں گے. ہم ذہنی طور پر کتنے دیکھیں نا، ہمارا لیڈر نے کو 250 کے قریب تو مقدمے بھگت لی ہیں اب تک، اور وہ آرام سے جیل میں بیٹھا ہے. تو یہ تو تمغہ ہے، پرچے درج ہونا اور اس طرح کے معاملات کو دیکھنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پہلے بھی کبھی کسی لیڈر پہ اتنے پرچے ہوئے نہیں، پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوئے. یعنی یاد ہے مجھے مولانا عبدالستار نیازی کے اوپر اور ظہور لائی جو پرویز لائی صاحب کے حوالے سے بات ہے، ان پہ ہوئے تھے. وہاں پھر کورٹوں نے کاغذنس لیا، ہماری کورٹوں نے کاغذنس لیا اور وہ پرچے سارے اکٹھے کر کے کویش کر دیے تھے. سر مرزا واحد رفیق جنہوں نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، کون ہے وہ؟ وہ بڑی کوشش کی کر لے گی. وہ شناختی کارڈ بھی کسی نے جا کے دیکھا تو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا کہ کون ہے. بس وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم پراکسی کہتے ہیں کہ کسی اللہ رکھا محمد بوٹے کی طرز کے اوپر کوئی بندہ ایک کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ حالات ایسے بنا سکے. لیکن قوم سن لے، جلسہ ہوگا، کامیاب ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. اور یہ جو آزادی کی طرف جو گامزن چیزیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اس میں جو ڈیمانڈ ہے عمران خان کو رہا کرنا، بشرا بی بی کو جھوٹے مقدمے اور جو فستائیت ہو رہی ہے، یہ روکا جائے. یہ روک نہیں سکتے اب جلسہ جلوس کو. سر جلسوں کے اندر تقاریر جس طرح اسلام آباد میں ہوئی، تو کیا یہ لاہور کا جو جلسہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کیا صورتحال ہے؟ کون تقاریر کرے گا اور کتنے تک جائے گا؟ دیکھیں یہ بات یار، پارٹی لیڈرشپ ساری تقریر کرے گی. اس میں جو لاہور سے ہے وہ تو ہے ہی ہے، اپنا سینٹرل سطح کے اوپر ساروں نے آنا ہے اور بہت بڑی تعداد آ رہی ہے، لیڈرشپ آ رہی ہے اور فیصلہ کن کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. مقدمے صاحب کے سامنے کہہ دیے، نہ ڈرنا ہے نہ خوف ہے، چیزیں آگے کی طرف جانی ہے. یاد رکھیے گا چیزیں اب رک نہیں سکتی ہیں چیزیں. اور چاہیے ان کو یہی کہ انہیں سیاسی ماحول بنائیں. ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، ہٹائیں پولیس وغیرہ، پروٹیکشن کی حد تک جانا ہے وہاں تک آئیں، لوگوں کے گھر چھاپے مارنا بند کریں. یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک چیز
पुलिस सियासी इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, नैब, FI, ये सारे लोग एक ही झंझट पे लगे हुए हैं, किसी ना किसी तरह से इमरान खान को माइनस किया जाए, और इमरान खान माइनस होने वाला नहीं। सर, इस्लामाबाद के जलसे के अंदर हमने देखा था कि कुछ तहरीक इंसाफ के नए चेहरे सामने आए थे, क्या लाहौर जलसे के अंदर भी वो देखने को मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, याद रखिएगा, ये वो सियासी जमात है जो आम बंदों के लिए, एक आम वर्कर के लिए खुली है, और उसको बाकायदा इज्जत दी जाती है, बाकायदा प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसमें ये नहीं है कोई मौरूसी सियासत की तरफ नहीं जा रहे कि आप कोई बहुत पुराने जो सियासतदान है वही रहेंगे। यहाँ आम आदमी, जो काम करने वाला आदमी है, जो चाहता है कि मुल्क आगे की तरफ जाए, उसको पूरा मौका मिलता है। और इंशाअल्लाह अजीज इस जलसे के अंदर भी पूरा मौका मिलेगा। तकरीरें उन्होंने करनी होगी, वो तकरीरें भी होंगी, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, और साथ साथ अपना जो है इसको मनाएंगे भी। एक तरह से तफरीही हालात भी सामने आएंगे आपको, कि आपको बाहर जगह मिलेगी, मीनार पाकिस्तान में जाकर आप खड़े होके मीनार पाकिस्तान को देखें, शाही किले का एरिया देखें। नॉर्मल दिनों में तो आप यानी आप निकल नहीं सकता, तो कम से कम साथ आपको ये भी मिलेगा। एंटरटेनमेंट भी आप देखें ना, पार्क में जाएंगे, लोगों को देखेंगे, और इतना जो 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 फ्रस्ट्रेशन जो है ना, कम से कम वो दूर हो। सर, आखिर में जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जलसा लीड कौन करने जा रहा है और कितनी तादाद में आते हैं? अगर 21 सितंबर को ये जलसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी तो 21 के बाद की तो बात कोई नहीं है। 21 को जलसा होना है, होके रहना है, और लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो सारी करेगी। याद रखिएगा, इमरान खान साहब बाकायदा डायरेक्शन दे देंगे, तो डायरेक्शन सामने आ जाएगी। लेकिन सेंट्रल क़यादत बिल्कुल इसको लीड करेगी। पंजाब की क़यादत आपके सामने मौजूद है, वो मौजूद अभी रहेगी। तक क्या हदायत खान साहब की तरफ से हैं? अभी तक देखें कुछ ऐसी क्या जो चीज़ें क्लैरिटी के साथ हमने नहीं बता सकते, लेकिन बता दें कि सेंट्रल सतह की क़यादत भी, और पंजाब की सतह की क़यादत भी, और लाहौर की सतह की क़यादत भी, ये सारे स्टेज पे भी नजर आएंगे आपको, और भरपूर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आएंगे। अदालत हुक्मनामा जारी कर देगी बड़ी जल्द? उम्मीद है। अब अदालत ने कभी रोका नहीं है, मैं आपको पहले बताते थे, अदालत हमेशा फैसिलिटेट करती है। बुनियादी हक है ना, आर्टिकल 17 के तहत हमारा बुनियादी हक है, तो ये हक तो हम लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि वो 21 सितंबर के जलसे के लिए बड़े पुरउम्मीद हैं। अदालत की तरफ से ऑर्डर जारी होंगे और वो 21 सितंबर को यहाँ पर जलसा लाहौर के मीनार पाकिस्तान में लाजमी करेंगे।